اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دا ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، ہم سب کسی نہ کسی حد تک جانتے ہیں کہ 1947 میں جب متحدہ ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو اس وقت پاکستان کی معاشی اور انتظامی کشتی تھپیڑوں کی زد میں تھی۔ ملکی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم میں واضح طور پر بھارت کو نوازتے ہوئے پاکستان کو کمزور رکھنے کی شعوری کوشش کی گئی، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ وسائل کی اس تقسیم کو ان خطوط کی بنیاد پر کیا گیا کہ یہ نوزائیدہ سلطنت خاکم بدہن اپنی چند روزہ حیات مستعار کے بعد خود بخود بھارت ماتا کی گود میں جا گرے۔ لیکن اللہ نے اگرچہ اس کے بچپن میں اسے ظاہری وسائل میں کمزور رکھا، لیکن اس نے اس ملک کے باسیوں کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا کہ انہوں نے نہ صرف انتہائی قلیل مدت میں اپنی مادر وطن کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، بلکہ اسے ایک ایجنسی بھی دی جس کا شمار دنیا کی بہترین بلکہ نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسیوں میں ہوتا ہے۔ معتبر روایات کے مطابق ISI کا بنیادی خیال قائد اعظم محمد علی جناح کے زرخیز دماغ میں موجود تھا، لیکن زندگی نے ان سے وفا نہ کی کہ وہ اس کی ارتقائی منازل کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر سکتے۔ اگرچہ سے قبل بھی ہمارے پاس انٹیلیجنس بیورو اور MI موجود تھیں، لیکن جو عزت اور وقار ISI کے حصے میں آیا وہ شاید ہی کسی اور کا مقدر بن سکے۔ معزز خواتین و حضرات، کراچی میں عبداللہ ہارون روڈ پر واقع ایک چھوٹی سی عمارت میں معمولی فرنیچر کے ساتھ ISI کا دفتر کھولا گیا اور 14 جولائی 1948 کو دنیا کی اس عظیم انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ ایسے دور میں جب پاکستان کو اپنے دفاتر کے لیے سٹیل کی پنیں تک میسر نہ تھیں اور بیٹھنے کے لیے کرسیاں تک ناکافی تھیں، ایسے ناخوشگوار ماحول میں اس ایجنسی کے معماروں نے اس کی تعمیر کچھ ایسے خلوص اور لگن کے ساتھ کی کہ آج دنیا بھر میں اس کا نام احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان ناسازگار موسموں میں قائم ہونے والی اس عظیم ایجنسی کے سربراہ کرنل شاہد اور ان کے ساتھیوں نے عملی طور پر دنیا کو یہ باور کرایا کہ بقول شاعر ہمت عالی کے سامنے ہیچ ہے، ورنہ تصویر جہاں پیچ در پیچ ہے۔ انہوں نے لکڑی کے کریٹوں سے کرسیوں اور میزوں کا کام لیتے ہوئے اپنی جیب خاص سے بھی خرچ کر کے اپنے اس نومولود ادارے کے خد و خال کو سنوارا۔ ابتدا میں جبکہ ISI اپنے تعمیری مراحل سے گزر رہی تھی تو عملے کے افراد کے لیے تینوں مسلح افواج سے افرادی قوت حاصل کی گئی، لیکن بعد ازاں سویلین افراد بھی بھرتی کیے گئے، جن میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ ناظرین گرامی، ملک کی اس مایہ ناز ایجنسی کو ملکی دفاع کے لیے ایک نافع ادارہ بنانے کے لیے ISI کے 2 ڈائریکٹروں سید کاظم رضا اور محمد حسین دین کا کردار کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا، جنہوں نے اپنی پوری توانائیاں صرف کرتے ہوئے اس ایجنسی کے ریکروٹوں کی تربیت کی۔ قوانین و ضوابط کے مطابق ISI کے سربراہ کرن شاہد حامد کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی کارکردگی کی رپورٹ چیف آف آرمی سٹاف کو بھیجے۔ اس موڑ پر ان کے نائب صاحبزادہ یعقوب خان، جو کہ بعد ازاں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی بنے، کو خراج تحسین پیش نہ کیا جائے تو کرین انصاف نہ ہوگا، جو اس وقت ایک میجر تھے، اور انہوں نے اس ادارے کو تنکا تنکا جوڑ کر پاکستان کے لیے ایک ایسا آشیانہ بنا دیا جو آج تک مادر وطن کے خلاف ہونے والی سازشوں، خواہ وہ اندرونی طور پر ہوں یا بیرونی طور پر، کو ناکام بنانے کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ ناظرین محترم، دنیا کی اس معزز اور معروف ایجنسی کو بین الاقوامی سطح پر دراصل شہرت اس وقت ملی جب پاکستان میں جنرل ضیاء کے عہد حکومت میں اس وقت کی سپر پاور روس نے افغانستان میں اپنے قدم گاڑنے کی کوششیں ناکام کی، اور ظاہر ہے افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا پڑوسی بھی ہے، جس کے ساتھ پاکستان کی ہزاروں میل لمبی سرحد موجود ہے۔ ہم نے روس کے افغانستان پر اس حملے کو اپنی خود مختاری کے لیے ایک چیلنج کے طور پر لیا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اس کے بعد پاکستان کی باری سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن اس خونی موسم میں ISI نے وہ کردار ادا کیا کہ سرخ ریچھ کو اپنی بقا پڑ گئی۔ ہر چند اس میں امریکہ کی طرف سے بھی بہت مدد حاصل تھی، لیکن اس جنگ میں ہماری اس انٹیلیجنس ایجنسی کا کردار بنیادی تھا، جس کی وجہ سے روس کو پسپا ہونا پڑا، جبکہ اس کے بعد امریکہ کی نام نہاد دہشت گردی کی جنگ بھی، جو کہ افغانستان ہی کی سرزمین پر لڑی گئی، بھی اس ایجنسی کے جاندار کردار نے اس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ الغرض اس کے جوانوں نے دنیا سے یہ بات تسلیم کرانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی کہ ISI پاکستان کی وہ آنکھ ہے
جو دشمنوں اور ان کی طرف سے کی جانے والی سازشوں کو رات کے اندھیرے میں بھی پہچاننے کی غلطی کبھی نہیں کرتی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔